مورخین اور مصنفین کو خدا معاف کرے، مقدس سے مقدس مقامات اور افضل سے افضل اوقات میں بھی یہ تاریخی ذوق اور طرز فکر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور وہ چند لمحات کے لیے بھی اس سے آزاد نہیں ہو پاتے۔ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے علم و مطالعے کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور حال کا رشتہ ہمیشہ ماضی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ مناظر کو دیکھ کر ان کا ذہن بہت جلد اس تاریخی پس منظر کی تلاش میں نکل جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان مناظر کا وجود و نمود ہے۔ میں کل مسجد نبوی میں روضہ جنت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف نمازیوں اور عبادت گزاروں کا کثیر مجمع تھا۔ ان میں کچھ لوگ سجدے میں تھے اور کچھ رکوع میں۔ تلاوت کی آوازیں فضا میں اس طرح گونج رہی تھیں اس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بھن بھنا رہی ہوں۔ اس وقت کا سماں کچھ ایسا تھا کہ مجھے تاریخ اور تاریخی شخصیات کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دینا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کی قدیم یادیں بادلوں کی طرح میرے دل و دماغ پر چھا گئیں اور میرا ان پر کوئی زور نہ چل سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس امت کی بعض نامور شخصیتوں اور رہنماؤں کو ایک نئی زندگی عطا کی گئی ہے، اور وہ وفود کی شکل میں یکے بعد دیگرے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اسی عظیم مسجد میں فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد اس عظیم نبی کو ہدیہ سلام اور خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اس کے احسان کا اعتراف کر رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ مختلف زبانوں، مقامات اور طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب یک زبان ہو کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو ظلمت سے روشنی کی طرف، تیرہ بختی سے خوش بختی کی طرف، مخلوق کی عبادت سے خدا واحد کی عبادت کی طرف، اور مذاہب کے ظلم و استبداد سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف، اور دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی کی طرف منتقل کیا۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اسلام ہی کی پیداوار ہیں اور ان کا سارا وجود اور زندگی نبوت کی مرہون منت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان سے وہ سب واپس لے لیا جائے جو اللہ نے ان کو اس نبی کے ذریعے عطا کیا تھا، اور نبوت کے وہ عطیے ان سے چھین لیے جائیں جنہوں نے دنیا میں ان کو عزت و سرفرازی بخشی تھی، تو ان کی حیثیت ایک بے روح اور بے جان ڈھانچے اور چند مبہم اور بے مقصد خطوط و اشکال سے زیادہ نہ رہ جائے گی، اور وہ تاریخ کے اس تاریک ترین عہد کی طرف واپس چلے جائیں گے جہاں جنگل کے قانون اور ظلم و استبداد کا دور دورہ تھا اور موجودہ تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اچانک میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ باب جبریل سے جو مجھ سے زیادہ قریب تھا ایک جماعت داخل ہو رہی ہے۔ سکون و وقار میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان کی پیشانی سے علم کا نور اور ذہانت کا وفور صاف عیاں تھا۔ وہ باب الرحمہ اور باب جبرائیل کے درمیانی حصے میں پھیل گئے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کے شمار کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے دربان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس امت کے امام اور رہنما، انسانیت کے محسن اور نوع انسانی کے ممتاز اور قابل فخر نمونے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پوری قوم کا امام، پورے کتب خانے اور مکتب فکر کا بانی اور مؤسس، پوری نسل کا مربی اور مستقل علوم و فنون کا موجد ہے۔ ان کے لازوال آثار اور لافانی شاہکار اور نمونے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے علم و اجتہاد اور تحقیق کی روشنی میں کئی نسلوں نے سفر زندگی طے کیا ہے۔ اس نے عجلت کے ساتھ چند ہستیوں کے نام بھی مجھے بتا دیے: امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، لیث ابن سعد مصری، امام اوزاعی، امام بخاری، امام مسلم، تقی الدین ابن تیمیہ، ابن قدامہ، ابو اسحاق الشاطبی، کمال ابن حمام، شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اگرچہ ان شخصیتوں میں اپنے زمانے اور اپنے ملک و وطن اور اپنی علمی و دینی حیثیتوں اور مراتب کا بڑا فرق تھا،
لیکن ان سب نے اس موقع پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کیا اور اشک ندامت نذر کیے۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے تحیت المسجد کا 2 گانا بہت خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ ادا کیا، پھر بہت ادب اور تواضع کے ساتھ مرقد مبارک کی طرف بڑھے اور بہت جچے تلے مختصر معانی سے لبریز گہرے اور پرمغز کلمات کے ساتھ سلام پیش کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آواز اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں رقت۔ وہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، اگر آپ کی لازوال وسیع اور جامع عادلانہ اور کشادہ شریعت نہ ہوتی اور اس کے وہ اصول نہ ہوتے جن سے انسانی ذہن اور انسانی صلاحیت نے نئے نئے گل بوٹے پیدا کیے اور دنیا کا دامن بیش قیمت اور عطر بیش پھولوں سے بھر دیا، اور اس کا وہ حکیمانہ اور معجزانہ نظام نہ ہوتا جس نے انسانی فکر و تدبر اور اخذ و استنباط کی صلاحیت کو پیدا کر دیا، اور اگر وہ انسانیت کی ایک اہم ضرورت نہ ہوتی تو نہ اس عظیم فقہ کا کوئی وجود ہوتا، نہ یہ عظیم اسلامی قانون وجود میں آتا جس سے اس وقت تک ہر قوم کا دامن خالی ہے، نہ اتنا بڑا اسلامی کتب خانہ پیدا ہوتا جس کے سامنے دنیا کا سارا مذہبی لٹریچر ہیچ ہے۔ اگر علم کی اشاعت اور خدا کی نشانیوں اور اس کی قدرت کاملہ میں غور و فکر اور عقل سے کام لینے کی آپ نے ایسی پرزور دعوت نہ دی ہوتی تو یہ شجر علم زیادہ دنوں تک برگ و بار نہ لا سکتا، اور نہ اس کا سایہ تمام دنیا پر ایسا محیط ہوتا جیسا کہ آج نظر آ رہا ہے۔ عقل انسانی پہلے کی طرح پاو زنجیر ہوتی اور دنیا روشنی سے محروم۔